اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، جب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں یا دل میں تنگی پاتے ہیں۔ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ان کے سامنے ان کے بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت بینہ اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کی ذات والا برکات پر وحی کے ذریعے نازل فرمائی۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا يَنبَغِي أَن يَلْتَفِتَ إِلَيْهِ أَصْلًا وَالْآيَةُ فِي شَأْنِ الْمُشْرِكِينَ مُطْلَقًا، فرماتے ہیں کہ یہ آیت مطلق خاص طور پر مشرکین کے لیے ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ فسر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اس کی تفسیر الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان سے مراد بھی ابی جہل بن ہشام والولید بن عقبہ وصفوان و ابی بن خلف، کہتے ہیں کہ یہ 4 شخص ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ یہ چاروں لوگ بت پرست تھے، مشرک تھے اور حضور کے سخت مخالف تھے اور اللہ وحدہ لا شریک کا انکار کرنے والے منکر تھے۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر آلوسی میں، آپ کی جو تفسیر ہے روح المعانی، اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ وَالْآیَةُ فِي شَأْنِ الْمُشْرِكِينَ مُطْلَقًا، جب لفظ مطلق بولا جائے وہ اتھینٹک بات ہوتی ہے کہ یہی بات پکی ہے کہ یہ بات مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، نہ اس میں مومنین کی شرکت ہے، نہ اس میں ظاہری اسلام لانے والے منافقین کی شرکت ہے، مطلق مشرک کے لیے ہے۔ اور ان 4 مشرکوں کا ذکر بھی کر دیا کہ ابو جہل ہے، ولید بن عقبہ ہے، صفوان ہے، ابی بن خلف ہے، اور الذین من دونہ، آیت کا جو آخر کا حصہ ہے الذین من دونہ اذا هم یستبشرون، کہ جب ان کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے، من دونہ، اللہ کے علاوہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا هم یستبشرون، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کیا ہے وہ بھی روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الذین من دونہ باللات والعزیٰ، کہ لات اور عزیٰ کا ذکر جب ابو جہل، ولید بن عقبہ، صفوان، ابی بن خلف کے سامنے ہوتا تو وہ خوش آ جاتے، کیونکہ اس کو وہ اپنا خدا مانتے تھے، اللہ کو، اللہ جل شانہ، اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے تھے، منکر تھے، حضور کی رسالت کے بھی منکر تھے۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت پاک کب نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں ان الآیہ حقت ما کان من المشرکین یوم
طلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم اذا ہوا، فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر یہ آیت نازل ہوئی نا سورہ نجم کی، سورہ نجم نازل ہوئی، پہلی آیت تلاوت کی، تو اس وقت کافروں کا انداز یہ تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے منکر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے، صفات کے، معجزات کے منکر ہوئے، جو حضور نے والنجم اذا ہوا، یہ آیت جب حضور پر اس صورت کا نزول ہوا تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اس انکار پر انہوں نے کہا کہ ہم اس خدا کو مانتے ہی نہیں جس خدا کے پاس جانے کا ذکر محمد کر رہے ہیں، ہم تو اس خدا کا انکار ہی کرتے ہیں، کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اگر اقرار کرتے ہوتے تو پھر ایمان لاتے، انکار کرتے تھے ہم مانتے نہیں ہیں۔ اور پھر جب آپس میں ان کا آپس میں کلام ہوا کافروں کا، اور ایک دوسرے کے سامنے انہوں نے لات اور عزا کی باتیں کی تو ان کے چہرے کھل گئے، تو اس بات کی طرف میرے رب نے اشارہ فرمایا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کا جب ذکر محبوب کریم علیہ السلام کی نسبت سے ہوا کہ اس وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو معراج کروائی، تو ان کے دل ٹیڑے پڑ گئے، ان کے دل کے اندر کجی آ گئی، تکلیف آ گئی، دکھ آ گیا۔ لیکن جب انہوں نے آپس میں لات اور عزا کا ذکر کیا تو وہ خوش ہو گئے۔ اب اس آیت پاک کے اندر کسی مومن کی طرف اشارہ نہیں ہے، کسی صحابی کی طرف اشارہ نہیں ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ مطلقاً علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے لیے نازل ہوئی۔ ابو جہل اور صفوان، ولید بن عقبہ، ابی بن خلف، یہ چار جو پکے سخت مخالف حضور تھے، ان کے لیے نازل ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والنجم اذا ہوا جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا اس سے مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَيْهِ نُزُولِهِ مِنَ السَّمَاءِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ، کہ جب حضور معراج سے تشریف لائے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تو یہ اس سے حضور ہی مراد ہے، مقصود حضور ہی ہے۔